اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تمام کائنات میں حسین حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر بر اعظم، ہر ملک، ہر شہر، ہر جگہ حسین کا ذکر ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، لیکن حسین کے اوپر جو یہ ذمہ داری رسول اکرم نے یا خداوند کریم نے سونپی تھی، اس ذمہ داری کو مکمل کرنے کے لیے حسین کی بہن زینب کی ضرورت تھی۔ یہ مشن حسین بغیر بی بی زینب کے مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جناب رسول خدا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ جناب جبرائیل تشریف لائے، اور آپ نے ایک محضر نامہ پیش کیا۔ جناب امام حسین مسجد میں ہی بیٹھے کھیل رہے تھے، رسول خدا نے پاس بلایا اور کہا، حسین یہ جبرائیل آئے ہیں اور کچھ سوال لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ محضر نامہ ہے جو تم نے روز الست منظور کیا تھا، اس میں کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے شرائط پڑھنی شروع کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ کہا پھر جنگل و بیابان کا سفر کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر کہا کہ جوان بھائی کے بازو دینے پڑیں گے۔ آپ نے نانا کی طرف دیکھا اور کہا، نانا اللہ کی توحید اور تیری رسالت بچانے کے لیے منظور ہیں۔ کہا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہوگا۔ کہا نانا قبول ہے۔ کہا بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے گٹھڑی بنا کے لانے ہوں گے۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا حسین یہ محضر نامے کا آخری صفحہ بھی پلٹو۔ جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ بہن کی چادریں بھی دینی ہوں گی۔ جب یہ بہن کی چادر کا نام آیا تو حسین پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نانا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہن کا ہے کہ وہ چادر دیتی ہے یا نہیں۔ یہ بات یہیں پہ ہو رہی تھی۔ میرے مولا لیٹے ہوئے ہیں، بسترے پہ ہیں، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں میری امت کی شفاعت کیسے ہوگی۔ میرے مولا حسین کو سینے پہ لٹایا ہوا ہے اور کہتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، اور آپ کہتے ہیں رسول خدا کے رو رہے ہیں آپ، میری امت کی شفاعت کون کرے گا؟ میری امت کی شفاعت کون کرے گا؟ کون بچائے گا؟ آپ خود شافی محشر ہیں۔ میرے مولا حسین اور حسن دونوں نانا کے آنسو پوچھتے ہیں۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں نانا جو محضر نامے میں لکھا ہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن نانا بہن کی چادر کا مسئلہ تو میرا نہیں، وہ تو زینب کا ہے، وہ تو کلثوم کا ہے۔ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بہن زینب جو ماں کے
ساتھ بیٹھی تھی اٹھ کر آئی اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بھائی حسین میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہمیں بہن کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے، مان لیا۔ اور پھر آپ کہتی ہیں، نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں، رات سے زینب بہت پریشان ہے اور بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ اماں میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ بابا میں آپ کو پریشان تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری زینب بہت پریشان ہے، آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ کہتے ہیں، ہاں بیٹا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، نانا میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور بہت تیز آندھی آ رہی ہے، بہت طوفان ہے، بجلی چمک رہی ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو میں اس درخت کے نیچے پناہ لے لیتی ہوں۔ اس تیز آندھی سے بچنے کے لیے اس درخت کے نیچے میں بیٹھ جاتی ہوں، لیکن نانا اتنی تیز آندھی ہے کہ اس درخت وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ ڈالیاں لگی رہ جاتی ہیں۔ میں جلدی سے دوڑتی ہوں اور ایک ڈال کو پکڑ لیتی ہوں کہ کہیں ہوا مجھے اڑا کے نہ لے جائے۔ نانا تھوڑی دیر میں وہ ڈال بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے دوسری ڈال یعنی شاخ کو پکڑ لیا۔ نانا اتنی تیز آندھی تھی وہ کہ وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ نانا پھر میں نے تیسری کو پکڑا، سب شاخیں ٹوٹ گئی۔ نانا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور میری چادر میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اتنی تیز آندھی تھی کہ میں خوف کے مارے اٹھ گئی، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں ڈر رہی تھی۔ میں نے نانا اپنی ماں کو بھی یہ خواب سنایا ہے۔ میری رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ کہا، علی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، کیونکہ آپ کو کمزوری بہت تھی۔ آپ نے کہا، علی یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھو، فاطمہ میرے سامنے آ کے بیٹھو، حسن و حسین میرے سامنے آ کے بیٹھو، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر سناتا ہوں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ ذاکر جب بھی ہوتے تھے رسول اکرم ہوتے تھے، کبھی حسین کی کربلا تو آج زینب کی کربلا۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو زینب وہ جو درخت تھا، وہ تیز آندھی، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہیں، لیکن میری بچی تو نے ہمت کرنی ہے۔ وہ درخت تمہارا جد، تمہارا نانا ہے جو اس دنیا سے جانے والا ہے، میری بیٹی، اور وہ جو پہلی شاخ ٹوٹے گی وہ تیری ماں ہے، وہ بھی دنیا سے چلی جائے گی زینب، اور جو دوسری شاخ ہے وہ تیرا بابا علی ہے، وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، اور جو تیسری شاخ ہے تیرا بھائی حسن ہے، وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، اور جو چوتھی شاخ ہے وہ تیرا بھائی حسین ہے، زینب وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا اور تو اکیلی رہ جائے گی اور تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا، میری بیٹی موت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی موت موت احمر ہوتی ہے، دوسری موت موت ابیض ہوتی ہے، تیسری موت جو انسان کو بہت پریشان کرتی ہے اسود ہوتی ہے، اور ایک موت موت احزر ہوتی ہے۔ زینب تجھے 4 موتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں، بابا میری زینب، موت تو ایک ہی ہوتی، میری زینب کو 4 موتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ زینب کربلا میں جب ہوگی
تو کربلا میں اس کے لیے موت احمر لینی پڑے گی سب سے پہلے. اسے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. پھر اسے موت ابیس لینی پڑے گی، بھوک کی موت لینی پڑے گی. بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اور تیسرا یہ کہ موت ایسر ہوگی کہ لباس میں پیون در پیون لگ جائیں گے. اور چوتھی موت اسود کہ اسے صبر کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر زینب صبر نہیں کرے گی تو حسین کا مشن پورا نہیں ہوتا. اور میری بیوی نے یہ چاروں موت قبول کی. جناب سیدہ بابا کے انتقال کے بعد، بابا کی شہادت کے بعد، بابا کے رخصت ہو جانے کے بعد بہت بے قرار رہتی تھیں، بہت روتی تھیں. لیکن آپ کیا کرتی تھیں؟ جیسے جلدی جلدی کام ختم کرتی تھیں. آپ نے اپنی زندگی میں 2 کرتے سیے. ایک قاضی عباس کا کرتا سیا، ایک مولا حسین کے لیے کرتا سیا. میں یہ کہتی ہوں مولا حسین کا کفن سیا. کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے لال کا کفن نہ سیے جیسے میری بیوی نے اپنے ہاتھ سے اپنے لال کا کفن سیا. جب جناب زینب نے پوچھا نا، اماں آپ یہ کرتا سیتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، کیوں سیتی ہیں؟ چھوٹی سی ہیں جناب زینب. تو کہتی ہیں زینب، عرب کے لوگ یہ ظلم تک بھی کرتے ہیں کہ جسم کا لباس بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں. میرے حسین کے جسم پر یہ لباس، یہ کرتے کو تو چھوڑ جائیں گے، یہ پرانا سا کرتا شاید چھوڑ جائیں. میری بیوی باتیں کرتی جاتی ہیں. 5 سال کی بیوی زینب ہے اور ان کو سمجھاتی جاتی ہیں، زینب میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے. زینب کبھی میرے حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا. زینب میں نے دنیا کی عورتوں کو ہر رشتہ سمجھا دیا ہے کہ بیٹی کیسے ہوتی ہے. میں نے بیٹی کا عمل کر کے دکھایا ہے، اپنے بابا سے محبت کر کے دکھائی ہے. بیوی کیسے ہوتی ہے، میں نے علی سے محبت کر کے دکھائی ہے کہ بیوی کیسے ہوتی ہے. میں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ بیوی کیسے ہوتی ہے. لیکن زینب میرا کوئی بھائی نہیں تھا. میں دنیا کو یہ نہیں دکھا سکی کہ بھائی سے محبت کیسے کرتے ہیں. میری لاڈلی، یہ کام میرا تو نے کرنا ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ بھائی سے محبت کیسے کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ایسا سکھایا بی بی نے بھائی سے محبت کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ بچپن میں کیا ہوتا تھا. لیکن بہن ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب بھی بات کرے کہ بھائی ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے، اسے کبھی بچپن کی باتیں بھائی کی نہیں بھولتی، ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہے. اور جب کبھی شادی کے بعد بھائی اس کے گھر آئے، اچھا کھانا پکائے گی، اچھا بستر بچھائے گی. اور جب بھائی گھر سے باہر بھی جا رہا ہوگا نا تو پھر دور تک کھڑی دروازے میں دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے. اور بھائی کبھی پوچھے یا نہ پوچھے، بہن ہمیشہ دور بیٹھے بھی دعا کرتی رہتی ہے، خدا میرے بھائی کی خیر کرنا، خدا اسے کوئی پریشانی نہ دینا. کسی کا بھائی کوئی ٹھیلے والا بھی ہو تو بہن اس کو بھی یہی کہتی ہے کہ میرا نواب بھائی، میرا امیر بھائی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جنازہ سونا پڑا ہوتا ہے، لیکن اگر بہن آ جائے تو دور سے ہی روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا، میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. خدا ہر بہن کا بھائی سلامت رہے. بہنوں کو بے لوث پیار ہوتا ہے، بغیر کسی غرض کے پیار ہوتا ہے. بس صرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا میکا آباد رہے، ہمارا بھائی سلامت رہے. اور بی بی زینب تو وہ بہن ہے جو مثال تھی،
جو جب بھی بیٹھتی تھی نا، جو واقعات بدر و خندق کے، خیبر کے جناب فاطمہ سنایا کرتی تھی آپ کو، وہ تمام واقعات جب رات ہوتی تھی تو جناب اون محمد کو اپنی بیٹیوں کو لے کے بیٹھتی تھیں، بچے بادب بیٹھ جاتے تھے اور جناب زینب خیبر کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ تمہارے نانا نے اس طریقے سے خیبر فتح کیا، اور جب سنا رہی ہوتی تھی تو بچے خوشی سے اس طرح سے سن رہے ہوتے تھے کہ جیسے نانا کی جنگ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس طرح سے میری بیوی نے اپنے بچوں کو پالا، اور بھائی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کچھ دن کے لیے جناب مولا حسین مدینے سے باہر گئے۔ جب آپ باہر گئے تو جناب زینب کو بتا کر نہیں گئے تھے کہ میں مدینے سے باہر کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ آپ صحن میں ٹہلتی رہتی تھیں۔ تیسرا دن ہوا، شام ہو گئی، نماز پڑھ کے عشاء کیا، پھر ٹہلتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں میرا بھائی واپس آ جائے۔ اور جب رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا، آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے سو گئیں۔ جب مولا حسین آئے اور آپ نے دیکھا کہ بی بی زینب دروازے کے پاس بیٹھی سو رہی ہیں، تو مولا حسین بےتاب ہو گئے، پاس بیٹھے، بہن کے سر کو چوما، چادر صحیح کی، کہا بہن زینب آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا بھیا حسین تو جانتا ہے نا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں پڑتا، پتہ نہیں میرا بھائی کس حال میں ہو۔ مولا حسین کہتے ہیں زینب صبر کرنا سیکھو، شاید کبھی تمہیں مجھے چھوڑنا ہی پڑے، جانتی تو ہیں زینب کہ کربلا ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہیں میرا بھائی میرے سامنے رہے۔ یہ دونوں بھائی بہنوں کی محبت، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم کو آپ کربلا میں تشریف لے آئے، خیمے لگ گئے ہیں، اور آپ کے خیمے لگے تھے کہ عمر سعد نے خیمے ہٹا دیے تھے اور کہا تھا فرات کے کنارے سے خیمے اٹھا لو۔ 4 تاریخ کو شمر 30,000 کا لشکر لے کر آیا۔ اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اتنی تھیں کہ بچوں کے دل دہل گئے، بیویاں پریشان ہو گئیں۔ جناب زینب خیمے میں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئیں اور کہا بھائی حسین یہ تو فوج پہ فوج چلی آ رہی ہے، ہم تنہا ہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے مولا حسین تسلی دیتے ہیں بہن کو، لیکن شب عاشور، وہ شب عاشور کہ کاش وہ شب ہی نہ آتی۔ سب بیویاں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھی ہیں، اپنے اپنے بچوں کو لے کے۔ میرے مولا حسین دیکھتے ہیں کہیں جناب فروا ہیں، اپنے قاسم کو سر گود میں لے کے بیٹھی ہیں، پیار کر رہی ہیں، جانتی ہیں کہ ایک رات کا میرا شہزادہ میرے پاس ہے۔ جناب رباب کو دیکھا کہ وہ جھولا جھلا رہی ہیں، اور پھر جب ایک خیمے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بچے ہیں، اور ماں اسی طرح سے انہیں سامنے بٹھا کے خیبر اور خندق کے قصے سنا رہی ہیں، اور کہتی ہیں دیکھو میرے بچوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے بیٹے ہو، کل سب سے پہلے تم نے جنگ کرنے جانا ہے۔ دونوں بچوں کے لب پیاس کی شدت سے خشک ہیں، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، بالوں میں کربلا کی ریت ہے، ماں کے اشارے پہ خاموش، بالکل جی اماں کہہ کے بیٹھے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ایک ایک سپاہی لڑنے جاتا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اونو محمد میں نے تم سے کہا تھا تم نے سب سے پہلے لڑنے جانا ہے، تم ابھی تک گئے نہیں ہو۔ اماں ہم جاتے ہیں، ہم ماموں حسین سے کہتے ہیں، تو ماموں حسین کہتے ہیں ابھی ٹھہرو بیٹا، مجھے حبیب ابن مظاہر کی لاش لانی ہے، ابھی مجھے حر کی لاش لانی ہے،
ماموں ہمیں یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ عباس سے جا کے کہو کہ وہ تمہیں جنگ کی اجازت لے کے دیں۔ دونوں بچے جانتے ہیں کہ اگر ہم ماموں کو خوش کریں گے تو ماموں ہمیں اجازت لے دیں گے۔ جا کے ماموں عباس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا ماموں عباس آج آپ کو علم ملا ہے نا؟ کہا ہاں مجھے علم ملا ہے ماموں، ہم بڑے خوش ہیں۔ اچھا میرے لال۔ کہا نہیں ماموں، جو بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے۔ عباس کہتے ہیں بولو میرے لال کیا بات ہے؟ نہ ماموں، جب ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی تحفہ آپ نہیں دیں گے؟ عباس پوچھتے ہیں اس وقت اس عالم غربت میں تمہیں کیا تحفہ دوں؟ بس ماموں اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ آپ ماموں حسین سے ہمیں جنگ کی اجازت لے دیں۔ غازی عباس کہتے ہیں بیٹا میں ابھی آتا ہوں۔ آپ پھر خیمے میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں دے رہا۔ ماں کہتی جاؤ میرے لال اجازت لے کے آؤ۔ دونوں بچے خاموشی سے جا کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے کہ اندر جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ جاؤ۔ باہر آتے ہیں تو ماموں ہماری بات نہیں سنتے۔ دھوپ میں کھڑے ہیں کہ دور سے جناب علی اکبر نے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں چچا عباس کافی دیر ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور محمد گرمی میں کھڑے ہیں، پسینہ ہے، گرمی ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ان کا کیا پریشانی ہے؟ نزدیک بلایا، کہا اونا محمد کیا پریشانی ہے؟ کہا بھائی علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں تو اماں کہتی ہیں تمہیں سب سے پہلے قربان ہونا تھا ماموں پہ۔ ماموں کے پاس جاتے ہیں تو ماموں کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تم خیمے میں ماں کے پاس جاؤ، ہم کیا کریں؟ جناب علی اکبر لے جاتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں پھوپھی اماں انہیں اپنے پاس بٹھائے، یہ گرمی میں ہیں۔ اب جناب زینب دیکھتی ہیں کہ بھیا کسی طریقے سے میری بات نہیں سن رہا، تو پھر جناب فضا سے کہتی ہیں جناب فضا اب جاؤ حسین کو بلا کے لانا۔ دونوں بچوں کو عبائیں بدلتی ہیں، پانی تو تھا نہیں جو منہ دھوتی، بچوں کے منہ صاف کر کے امام گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اتنے میں میرے مولا حسین تشریف لاتے ہیں۔ آپ چادر بچھاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے امیر بھائی، اور پھر بھائی کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہیں، سوکھے ہونٹ نظر آتے ہیں، دل میں کہتی ہیں ماں تیری زینب بڑی مجبور ہے، میرا بھائی حسین بہت پیاسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، جب 2 تاریخ سے فرات کے کنارے سے خیمے اٹھائے تھے تو اس وقت سے حسین نے تو اپنے حصے کا پانی چھوڑ دیا تھا پینا۔ میرے مولا حسین کے چہرے پہ نظر ڈال کے دیکھتی ہیں، پریشانی ہے، بھائی کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتی ہیں۔ پھر مولا حسین نے جب اونا محمد کے چہرے پہ نظر ڈالی تو دیکھا اور دیکھ کے کہا اونا محمد لباس بدلے ہوئے ہیں میرے بچے۔ کہا ماموں اماں نے تیار کیا ہے۔ اور ماموں ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب اماں ہمیں تیار کر رہی تھی تو ماموں خیمے کے پیچھے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے میری ماں کے رونے کی آواز ہے، میری ماں زینب کے رونے کی آواز ہے۔ میرے مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں ہاں بیٹا، جب بیٹیاں برباد ہونے والی ہوں تو ماں کو چین نہیں آتا، ماں ایسے ہی تڑپتی ہے۔ میری بی بی زینب کہتی ہیں حسین آج میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، بس یہ کہتی ہوں بھیا کہ میرے دونوں لاڈلوں کے امامے تو باندھ دے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں یہ کفن کی تیاری مجھ سے کیوں کرواتی ہے زینب؟ یہ میرے مہمان ہیں، کل کو دنیا کیا کہے گی کہ ماموں کے مہمان تھے انہیں قربان کر دیا۔ کہا نہیں یہ تیرے صدقے ہیں۔ دونوں کو امامے پہنا کے مولا حسین نے تیار کیا۔ بی بی زینب نے کہا نہیں حسین تم یہیں بیٹھو، اور پھر دونوں بیٹوں سے کہا کہ اب ماموں کے گرد چکر لگاؤ، تم صدقہ ہو ماموں کے۔ میرے مولا حسین نے دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ بی بی زینب نے کہا اب انہیں روانہ کر دو۔ جب دونوں بچے روانہ ہونے کے لیے دروازے تک گئے
تو ایک دم بی بی زینب نے آواز دے کے کہا، اونو محمد ایک دفعہ میرے پاس آؤ۔ اونو محمد سمجھے کہ ماں شاید اب سینے سے لگا کے ہمیں پیار کرے گی، کہتی ادھر آؤ، یہ ایک بات یاد رکھنا کہ تم جعفر طیار اور حیدر کرار کے بیٹے ہو، ایسی جنگ کرنا کہ فوجوں کو کربلا کی علی اکبر کی جاگیر سے باہر لے جانا، اور دوسرے میرے بچوں یاد رکھنا کہ تم نے پانی کی طرف نظر نہیں ڈالنی۔ یہ دیکھو تمہارے ماموں کے ہونٹ کتنے خشک ہیں، کتنا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ جناب علی دونوں اون و محمد کہتے ہیں، ہاں اماں ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اور پھر کہتی ہیں، اور تیسری بات بھی یاد رکھنا، میرا بھائی تھک چکا ہے لاشیں اٹھا اٹھا کے، تم نے ماموں کو آواز دے کے یہ نہیں کہنا کہ ماموں ادرکنی، تم نے ماموں کو رخصت ہوتے وقت میرے بچوں کہنا ہے ماموں سلام، تاکہ ماموں تمہیں اٹھانے نہ آئے، میرا بھائی بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت تھک گیا ہے۔ جب اونو محمد باہر نکلنے لگے تو علی اکبر اندر آئے اور آ کے کہتے ہیں، پھوپھی بیٹا میں آپ کا بڑا ہوں، آپ مجھے مرنے کی اجازت دیں، ان اونو محمد کو کیوں اجازت دے رہی ہیں؟ کہا نہیں علی اکبر، تو میرے بھائی کے نور نظر ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں، جانے دے انہیں، یہ صدقہ ہے میرے بھائی کا۔ دونوں بچوں کو، ایک کو علی اکبر نے گھوڑے پہ سوار کیا، ایک کو جناب عباس نے سوار کیا۔ میرے مولا حسین نے دونوں کے ماتھے چوم کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے گئے، دونوں نے اتنی لڑائی کی کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، لیکن پھر فوج نے حملہ کیا۔ جناب علی اکبر اور قاضی عباس نزدیک کھڑے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اونو محمد جب پانی کی طرف جاتے ہیں، دریائے فرات کی طرف لڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں، چچا آپ نے تو ساری لڑائی سکھائی ہے، یہ تو نہیں سکھایا کہ آنکھیں بند کر کے لڑنا ہے۔ کہا نہیں علی اکبر، ماں سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ہم نے پانی کی طرف نظر نہیں ڈالنی، میرے بچوں نے پانی کی طرف نظر نہیں ڈالنی۔ دونوں بچے لڑتے لڑتے دور نکل گئے تھے۔ جب فوجوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی طرح قابو نہیں آ رہے تو عمر سعد نے کہا، مل کے ان پہ حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے جب حملہ ہوا تو بچے تھے گرمی سے، ایک دم آواز دے کے کہا، گھوڑے سے گرے تو آواز دی، اماں میں گر گیا۔ اور بڑے نے کہا، ماموں سلام۔ جیسے ہی سلام کے لیے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک تیر آیا جو ہاتھ اور پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ حسین و عباس جلدی سے دوڑے، جب جیسے ہی دوڑے کچھ گھوڑے ادھر کے تھے جو وہ بھی ان کے اوپر دوڑ گئے۔ جناب اونو محمد تڑپ رہے تھے، دونوں پہنچے ماموں اور جناب اونو محمد کو اٹھا کر خیمے میں لے کے آئے۔ جب خیمے میں لے کے آئے تو کہا، زینب اب انہیں پیار کر لے۔ جناب اونو محمد میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ دونوں نے ماں کی طرف حسرت سے نظر ڈالی اور پھر کہا، اماں بس ایک ہماری بات یاد رکھنا، اماں جب ہم مدینے سے نکلے تھے ہماری بہنیں بڑی بے قرار تھیں، اماں ہماری بہنوں کو ہمارا بہت سلام کہنا اور ان کو یاد دلانا کہ وہ اونو محمد کو کبھی نہ بھولیں۔ اماں چھوٹا کہتا ہے، اماں آج میری یہ خواہش پوری کر دے۔ کہتی ہے، کیا میرے لال؟ کہتے ہیں، اماں جو لوری تم مدینے میں سناتی تھی آج وہ مجھے سنا دے۔ جناب زینب بے قرار ہو کے دونوں کو سینے سے لگا لیتی ہے اور رخ کرتی ہے مدینے کی طرف اور کہتی ہے، اماں میں دعا کرتی ہوں تیرا لال بچ جائے، میں نے اپنے دونوں بچے تیرے لال پہ قربان کر دیے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ بار الہ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، اے میرے مولا مقروض کے قرض ادا کر دے، اے میرے مولا بیماروں کو صحت کلی عطا کر دے، اے میرے مولا آن محمد کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور کر اور خوشیوں اور سکون عطا کر۔ یا امام زمانہ یا چہارتم معصومین یا پنجتن پاک ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ یا جناب فاطمہ الزہرا، یا جناب ام کلثوم صغریٰ کبریٰ سکینہ، جناب ام لیلہ، ام فروہ، تمام سادات سے میں یہ کہتی ہوں کہ جناب زینب تو یہ پرسہ قبول نہیں کرتی، جناب اون محمد کا آپ پرسہ قبول کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی